الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو محترم ناظرین کرام، ہم آپ کے سامنے ایک بڑی ہی پیاری اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو ویڈیو ہے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان سے متعلق۔ کنز الایمان یوں تو اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ اور دیگر تراجم قرآن سے ممتاز ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اعلیٰ حضرت کے اس ترجمہ قرآن کے کچھ الفاظ کو لے کر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اعتراض ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جو مرزا علی جہلمی نے کیا ہے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو لے کر کے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعلیٰ حضرت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی جن کو خبیث کہا اور ان کی شان میں گستاخی کی، لہٰذا ہمیں اعلیٰ حضرت کے خلاف گستاخ صحابہ رافضیت کا فتویٰ چاہیے۔ آپ ان کی پہلے یہ کلپ سنیے، اس کے بعد پھر ہم مفصل اور مدلل گفتگو اس پر کرتے ہیں۔ بولی یہ اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہوئی ہے، خبیث جن لکھا ہے اسے۔ تسی ترجمہ پڑھا اعلیٰ حضرت دا، خبیث جن نہیں تھا وہ، یہ خبیث انہوں نے ترجمہ کیا۔ وہاں عفریت کا ذکر ہے، جن کو کہا جاتا ہے دیو ہیکل جن، عفریت وہ جن طاقتور، اور اس نے کیا کہا تھا، میں قوی بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، اور میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس یہاں لے آؤں گا۔ تو مجھے بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے خبیث اور کافر جن بٹھائے ہوئے تھے یا صحابہ جن بٹھائے ہوئے تھے؟ تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے سیدھا سیدھا صحابہ کی توہین کی ہے یہ ترجمہ کر کے، کہتے ہیں سب سے ادب والا ترجمہ ہے۔ یہ خبیث جن کیوں ترجمہ کیا؟ خبیث خود عربی کا لفظ ہے، بخاری میں موجود نہیں ہے، میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ خبیث کہتے ہیں شریر جن کو، خبیث کا لفظ ہی نہیں قرآن میں، عفریت کا لفظ ہے، پاورفل جن۔ تو حضرت سلمان کے صحابی کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا، تو اعلیٰ حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے، ہمیں گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے۔ اور یہ جو تم لوگوں نے دو نمبری مچائی ہوئی ہے نا کہ جی وہ سب سے مؤدب ترجمہ تھا، اور فارغ کر چھڑا جمع۔ تو آپ حضرات نے مرزا صاحب کی یہ بھی کلپ سن لی، اب آئیے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مرزا صاحب نے یہ مطالبہ کیا، پہلے یہ سوال کیا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بارگاہ میں خبیث اور سرکش جنوں کو بٹھا رکھا تھا؟ اور پھر یہ کہنے لگے کہ وہ جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا، جس نے تخت لانے کے بارے میں کہا تھا، وہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی جن تھا، لہٰذا اعلیٰ حضرت نے صحابی جن کی گستاخی کی، اعلیٰ حضرت پر رافضیت کا فتویٰ چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مرزا صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا کہ وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی جن تھا، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اور ضابطہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی وغیرہ کے حدیث پاک ہے کہ مدعی پر، دعویٰ کرنے والے پر دلیل ہے، اور مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے اس پر قسم ہے۔ تو مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، اس پر کوئی دلیل انہوں نے پیش نہیں کی۔ جو دعویٰ بلا دلیل ہے، جو دعویٰ بلا دلیل ہو، وہ مردود اور باطل ہوتا ہے۔ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ جو دعویٰ کیا ہے یہ اپنے دعوے میں کس قدر سچے ہیں۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں، کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں صرف نیک اور پرہیزگاری جن ہی تھے، یا پھر سرکش اور شیاطین اور خبیث جن بھی آپ کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے؟ بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع داری میں صرف نیک اور پرہیزگار جنوں کو رکھا تھا، یا خبیث اور شریر جن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع دار تھے؟ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین، خبیث اور شریر جنوں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک اس بات پر شاہد ہے۔ چنانچہ 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء میں، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیطانوں میں سے بہت سے وہ ہیں جو ان کے لیے غوطہ زنی کرتے ہیں، غوطے لگاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اور دوسرے کام کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد میں 23ویں پارے میں ارشاد فرمایا، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے نرمی سے چلتی ہے، جہاں چاہتے ہیں وہ لے جاتی ہے، اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا،
ہر غوطہ خور اور معمار کو۔ ان دونوں آیت کریمہ سے یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی، ہم نے یہ بات جان لی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے نیک اور پرہیزگار جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، ویسے ہی آپ کی تابع داری میں آپ کے تابع شیاطین خبیث اور سرکش جن بھی تھے۔ یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی۔ اس کے علاوہ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ عفریت کہتے کون سے جن کو ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ ضابطہ بتا دوں کہ قرآن کی تفسیر جو کی جاتی ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کی جائے۔ اگر قرآن میں نہ پائے تو پھر قرآن کی تفسیر احادیث کے ذریعے کی جائے، پھر بھی اگر نہ پائے تو پھر اجماع صحابہ، اجماع کے ذریعے قرآن کے الفاظ کی تفسیر کی جائے۔ قرآن کے الفاظ کی تفسیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جس جگہ استعمال ہوئے ہیں، ان کو دیکھا جائے کہ وہ قرآن میں کسی اور جگہ استعمال ہوئے ہیں یا نہیں، اگر ہوئے ہیں تو کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اسی اعتبار سے اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم یہ نہ پائیں تو پھر ہم احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے احادیث پاک میں کن معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جب ہم لفظ عفریت کو قرآن شریف میں تلاش کرتے ہیں تو قرآن شریف میں صرف ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ عفریت کا استعمال فرمایا، 19ویں پارے میں سورۃ النمل میں، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ عفریت استعمال کیا، باقی پورے قرآن مجید میں کہیں کسی اور جگہ لفظ عفریت کا استعمال نہیں ہوا۔ جب ہم نے قرآن میں لفظ عفریت کو نہ پایا تو رجوع کریں گے احادیث کی طرف، دیکھتے ہیں احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ عفریت کا استعمال فرمایا ہے یا نہیں، اگر فرمایا ہے تو کس معنی میں فرمایا ہے، جس سے ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ عفریت کس جن کو کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بخاری شریف کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، 3423ویں حدیث پاک، 3423ویں حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان عفریتا من الجن تفلت البارحۃ لیقطع علی صلاتی، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک عفریت جن گزشتہ رات آیا تاکہ میری نماز کو توڑوا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لفظ عفریت استعمال فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ وہ آیا کیوں تھا، تاکہ میری نماز توڑوا دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس پر قدرت دی، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے چاہا کہ میں اسے مسجد کے ستون سے باندھ دوں، لیکن پھر مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، جو آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمانا جو میرے بعد کسی اور کے لیے لائق نہ ہو۔ یہ دعا یاد آ گئی، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تڑوانے کے لیے ظاہر ہے کوئی نیک اور پرہیزگار جن تو آئے گا نہیں، سرکش اور خبیث جن ہی آئے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبیث اور سرکش جن کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ فرمایا ان عفریتا من الجن۔ اور اس کے علاوہ السنن الکبریٰ للنسائی میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن وهو مع جبریل وانا معه فجعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ وجعل العفریت يدنو ويزداد قربا فقال جبریل للنبي صلی اللہ علیہ وسلم الا اعلمك کلمات تقولهن فيكب العفریت لوجهه وتطفأ شعلته الى آخر الحدیث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجن کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ موجود تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ موجود تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک پڑھنے لگے تو عفریت، ایک خبیث جن، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگا اور وہ اور زیادہ قریب ہونے لگا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کیا میں آپ کو کچھ ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب آپ انہیں کہہ لیں، انہیں پڑھ لیں تو عفریت یہ منہ کے بل اوندھے منہ گر جائے گا اور اس کا شعلہ بجھ جائے گا۔
یہ حدیث پاک السنن الکبریٰ للنسائی میں 10,726ویں حدیث پاک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام دارقطنی کی ایک کتاب العلل الواردہ فی الاحادیث النبویہ میں ایک روایت موجود ہے جو حدیث نمبر 830 ہے، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن فأتى عفریت من الجن بشعلۃ من نار يريد بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جبریل الا اعلمك کلمات اذ انت قلتهن طفئت شعلته۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا لیلۃ الجن کے موقع پر کہ ایک عفریت جن آگ کے شعلے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے ارادے سے آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں آپ کو ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب آپ انہیں کہہ لیں تو اس کا شعلہ بجھ جائے گا۔ ان تمام احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ عفریت جو ہے یہ سرکش اور خبیث جن کو کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم آخری بات یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں آپ کے اجلاس برخاست کرنے سے پہلے آپ کے خدمت میں وہ تخت حاضر کر دوں گا، وہ جن کون تھا؟ سرکش تھا، خبیث تھا، یا پھر نیک اور پرہیزگار جن تھا جس کو مرزا صاحب نے صحابی کہا ہے اور جس کے صحابی ہونے پر کوئی دلیل بھی انہوں نے پیش نہیں کی اور ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ حضرت پر رافضیت کے فتوے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تفسیر کی مشہور و معروف کتاب تفسیر بیضاوی کو دیکھتے ہیں، جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، تمام مدارس میں اس کا درس ہوتا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں صاحب تفسیر بیضاوی قال عفریت من الجن کی تفسیر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں، لکھتے ہیں خبیث مارد واسمہ ذکوان، کہ عفریت جو ہے وہ خبیث اور سرکش جن ہے، اس کا نام ذکوان ہے۔ اور مدارک التنزیل میں صاحب مدارک التنزیل نے جو تفسیر بیان کی ہے اس کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول قال عفریت من الجن کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب مدارک التنزیل لکھتے ہیں الخبیث المارد، کہ سرکش اور خبیث جن۔ اسی طرح تفسیر کبیر میں صاحب تفسیر کبیر رقم طراز ہیں، اللہ تعالیٰ کے قول قال عفریت من الجن کی تفسیر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں، لکھتے ہیں اما قولہ قال عفریت من الجن فالعفریت من الرجال الخبیث المنکر الذي يعفر اقرانہ ومن الشیاطین الخبیث المارد۔ فرماتے ہیں کہ شیطانوں میں خبیث اور سرکش جن کو عفریت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں صاحب تفسیر ابن کثیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک شاگرد خاص جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد کا قول نقل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی قول قال عفریت من الجن کے تفسیر میں رقم طراز ہیں، لکھتے ہیں قال عفریت من الجن قال مجاہد مارد من الجن۔ فرماتے ہیں حضرت مجاہد نے کہا کہ وہ سرکش جن ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، محترم ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ ان تفاسیر سے یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں اور ظاہر ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ جو جن تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ کہا تھا کہ میں آپ کے اجلاس برخاست کرنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا، وہ خبیث سرکش جن ہی تھا جس کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ایک بڑا خبیث جن بولا۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ صحیح ہے۔ ہاں، یہ مرزا صاحب کی کم علمی ہے یا تعصب ہے جو خام خواہ یہ اعتراض کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نہ اعتراض کریں بلکہ اس کے صحابی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی، اور دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت پر رافضیت کے فتوے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مرزا صاحب سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، پہلے یہ تحقیق کریں کہ وہ جن خبیث ہے یا نہیں۔ صحابی آپ نے کیسے کہہ دیا اس کو، وہ جبکہ ایک خبیث جن ہے؟ حضرت مجاہد کا قول منقول ہے، کیسے آپ نے اس کو جو ہے ایک صحابی جن کہہ دیا؟
لہٰذا ہوش کے ناخن لیں اور اپنے اس قول سے رجوع کریں، یہ خیر خواہانہ میرا مشورہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی تمام آڈینس سے، تمام سامعین سے یہ عرض کروں گا کہ کوئی بھی بات جو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، فوراً اس پر اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی سوشل میڈیا کی کسی بھی بات کو جو آپ تک پہنچی، آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو شر سے بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔